اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد۔ ناظرین محترم، عقائد اسلامی اور خدا شناسی کے حوالے سے النور چینل کے توسط سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے بیان کیا کہ خدا تک پہنچنے کے کون سے راستے ہیں، کون سے وہ راستے ہیں جو ہمیں خدا کے وجود کا احساس دلاتی ہیں، کون سے راستے وہ ہیں جو ہمارے لیے ثابت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق، اس کائنات کا کوئی موجد اور اس کائنات کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ خدا جو کائنات میں موجود ہے، وہ خدا جس نے اس کائنات کو خلقت بخشی ہے، وہ خدا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ خدا کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس خدا کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا ہم اس خدا کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس خدا کی مکمل آشنائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، گزشتہ گفتگو میں جیسے ہم نے بتایا کہ خدا تک پہنچنا اگر انسان چاہے، خدا کو محسوس کرنا اگر انسان چاہے تو کتنا آسان ہے۔ جتنا خدا کے وجود کو محسوس کرنا آسان تھا، اتنا ہی خدا کو پہچاننا مشکل ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہم جب خدا کو پہچاننا چاہیں، جب ہم خدا کی شناخت حاصل کرنا چاہیں تو خدا کی دو طرح کی شناخت ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، ذات خدا کو پہچاننا کہ خدا ہے کیا، خدا کیسا موجود ہے، خدا کا وجود کس طرح کے میٹیریل سے بنا ہے۔ کیا خدا پانی سے بنا ہے، یا خدا کا میٹیریل گیس ہے، یا خدا ہوا سے بنا ہے؟ ذات خدا کس چیز سے بنی ہے؟ ذات خدا کی تشکیل کس چیز سے ہوئی ہے؟ ایک تو ذات خدا کی معرفت۔ تو عزیزان گرامی، ذات خدا کی معرفت ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ذات خدا کو ہم بالکل نہیں پہچان سکتے۔ کیونکہ ذات خدا کو پہچاننا ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک محدود چھوٹے سے چادر یا چھوٹے سے کپڑے کے ذریعے سے ہم ایک بلند و بالا، عالیشان اور بڑے پہاڑ کو ڈھانپنا چاہیں۔ کیا ہم ایک محدود مختصر سے چادر کے ساتھ کیا ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو ڈھانپ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک رضائی کے ساتھ، ایک کمبل کے ساتھ، ایک لحاف کے ساتھ K2 کو ڈھانپ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ڈھانپ سکتے۔ کیونکہ یہ ایک فارمولہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کبھی بھی محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح ایک چھوٹی سی چادر، جس طرح ایک چھوٹا سا کپڑا ماؤنٹ ایوریسٹ کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ کیوں نہیں ڈھانپ سکتا؟ کیونکہ وہ چادر محدود ہے، اس چادر کی نسبت ماؤنٹ ایوریسٹ نامحدود ہے، لامحدود ہے، غیر محدود ہے۔ وہ چادر جس سے ہم K2 کو ڈھانپنا چاہتے ہیں، وہ چادر محدود ہے، اور K2 کی بلندی، K2 کی رفعت
K2 کا ارتفاع نامحدود ہے اس کی نسبت، اور کبھی بھی محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، کبھی بھی محدود شے لامحدود شے کو اپنے اندر نہیں سما سکتی۔ ایک اور مثال آپ لے لیں، یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ ہم سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، سمندر کبھی بھی کوزے میں بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ سمندر ایک لامحدود شے ہے کوزے کی نسبت، جبکہ کوزہ ایک محدود ظرف ہے۔ کوزے میں اتنی ہی ظرفیت ہے، اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی اس کی مقدار، جتنا اس کا سائز ہے، اس کے سائز سے بڑھ کر اس میں کوئی چیز نہیں سما سکتی۔ لہٰذا ایک فارمولہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ کبھی بھی محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ذہن محدود ہیں، ذات خدا لامحدود ہے، لہٰذا ہمارا ذہن بھی ذات خدا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہی قانون ہے، یہی فارمولہ ہے۔ لہٰذا ہم ذات خدا کو پہچاننے سے قاصر ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ خدا کس میٹیریل سے بنا ہے، کہ خدا کس چیز سے بنا ہے، کہ خدا کی ساخت میں کن چیزوں کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ خدا ایک لامحدود ہستی ہے، خدا ایک لامحدود طاقت اور قدرت کا نام ہے۔ لہٰذا ذات خدا کو پہچاننے سے تو ہم رہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم خدا کو کیسے پہچانیں؟ ہم کیسے خدا کی شناخت حاصل کریں؟ تو عزیزان گرامی، خدا کی شناخت صفات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ ہم خدا کی صفات کو پہچان سکتے ہیں، لیکن خدا کے صفات کو بھی پہچاننا اتنا آسان نہیں جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا۔ کیوں خدا کے صفات کو پہچاننا اتنا مشکل ہے؟ کیوں خدا کے صفات کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، ناممکن ہے؟ کیوں ہمارے لیے خدا کے صفات کو پہچاننا آسان نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی صفات کو جانتے ہیں وہ مادی چیزوں میں ہم جانتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنی دنیاوی امور میں جو صفات ہیں انہی صفات کو پہچان سکتے ہیں، جبکہ خدا کی کوئی بھی صفت مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ اگر خدا قادر ہے تو خدا کی قدرت محدودات کی مخلوقات کی قدرت کی طرح نہیں ہے۔ اگر خدا عالم ہے تو خدا کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا علم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت ہم جاہل ہوتے ہیں، اس وقت ہم نادان ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہمارے پاس پھول اور کانٹے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ہمارے پاس خاک و خون کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ہمارے پاس آگ اور پانی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ آگ آ جائے تب بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پانی مل جائے اسے بھی ہاتھ لگاتے ہیں، مٹی آ جائے اسے بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ نار و نور کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ جب ہم بڑھتے جاتے ہیں، جب ہمارا جسم بڑھتا ہے، ہمارا ذہن بڑھتا ہے، ہمیں عقل آتی ہے، ہمیں شعور آتا ہے، تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہمیں ہمارے اطراف میں موجود چیزوں کی شناخت ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا جوں ہماری شناخت بڑھتی ہے، ہمارا عقل کامل ہوتا ہے، ویسے ویسے ہمارا علم بڑھتا ہے، جبکہ خدا کا علم ایسا نہیں ہے۔ خدا کا علم بڑھتا نہیں، خدا کا علم گھٹتا نہیں، خدا کے علم میں وسعت نہیں آتی۔ خدا جب سے ہے اس کا علم بھی اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا خدا کی کوئی بھی صفت مخلوقات کے صفات کی طرح نہیں، خدا کی کوئی بھی صفت مخلوقات کی صفات سے شباہت نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہم جو بھی صفت جانتے ہیں، جس صفت کا تذکرہ کرتے ہیں، جس صفت کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہم اسے مخلوقات کی صفات کی کسوٹی میں لا کر پرکھتے ہیں، جبکہ
خدا کی کوئی بھی صفت مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا جب خدا کی صفات وہ صفات نہیں جسے ہم قریب سے محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا خدا کی ان صفات کو جاننا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ علماء نے خدا کی جتنی بھی صفات ہیں انہیں دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ خدا کی صفات دو گروہ میں تقسیم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس ہستی کا نام ہے جس میں دنیا کے جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں کمالات موجود ہیں، ان کمالات کا مجموعہ خدا ہے۔ خدا میں وہ تمام کمالات موجود ہیں، اور خدا میں اور دنیا میں جتنی بھی غیر صفات چیزیں ہیں، جتنے بھی منفی صفات ہیں، پروردگار خدا ان تمام صفات سے مبرہ ہے۔ خداوند اس تمام صفات سے پاک و منزہ ہے۔ لہذا علماء نے خدا کی صفات کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک صفات کا نام صفات ثبوتیہ ہے اور دوسری صفات کا نام صفات سلبیہ ہے۔ ہم صفات ثبوتیہ کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں، ہم صفات سلبیہ کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ کسے کہتے ہیں اور صفات سلبیہ کسے کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ خدا کے کون کون سے ہیں اور صفات سلبیہ خدا کے کون کون سے ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنی اگلی گفتگو میں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔